بشپ پطرس یوسف جو ملتان ڈائسس کے چوتھے بشپ تھے اور ان کا جنم دن 29 جولائی کو ہوتا ہے. میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بشپ پطرس کو پہلی دفعہ کب دیکھا اور ان سے پہلی ملاقات کب ہوئی. بشپ پطرس 19 فروری سن 1982 کو ملتان بشپس ہاؤس میں اسقف کے عہدہ پر فائز کر دیے گئے اور میں اس وقت 8ویں یا 9ویں کلاس کا طالب علم تھا اور ہمیں بردر لارنس اور سر پال ولیم رنداوا، سسٹر اسٹیلا اور کچھ اور بردرز اور ٹیچرز تھے جو ہم سب بچوں کو 33 چک سے ملتان اس رسم کو دیکھنے کے لیے لے کے آئے. بہت رش تھا، بہت دنیا تھی وہاں پر اور کارڈنل جوزف کڈیرو، بشپ چیلیو، بشپ پال، اس طرح کے بہت سارے بشپس وہاں پر موجود تھے اور ہم نے اس سرمنی کو خوب انجوائے کیا. فادر ظفر نے اس بشپ پطرس کی ایپسکوپل آرڈینیشن پر کوائر کو لیڈ کیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ ہم اس کوائر کا حصہ تھے. فادر ظفر نے گھر گھر جا کر، ہاسٹلز میں، اسکولز میں جا کر لوگوں کو گیت سکھائے اور پھر وہ ان تمام لوگوں نے جب اس عظیم رسم میں شرکت کی تو وہ پاک ماس کی اقدس قربانی میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا. تو میں نے بشپ پطرس کو پہلی دفعہ 1982 کو دیکھا، 19 فروری 1982 کو. اس کے بعد جب بشپ جی آکسیلری بشپ بن گئے تو میں اس وقت ہاسٹل میں تھا. تو بشپ جی کیونکہ بردر لارنس کے بہت دوست تھے تو وہ وہاں پر اکثر آیا کرتے تھے مختلف پروگرامز کروانے کے لیے. تو بشپ جی سے اس طرح ملاقات ہوتی رہتی اور بشپ جی سے بات چیت کرنے کا تو اتنا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن جب وہ لڑکوں کو کوئی لیکچر دیتے اور ہمیں کہتے کہ مجھ سے سوال پوچھیں تو ہم اس طرح کچھ چھوٹے موٹے سوالات پوچھتے، مگر باقاعدہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی. پھر سن 1984 اگست یا جولائی میں میں نے سیمنری جانے کا فیصلہ کیا اور فادر لوئس جنہیں فادر تایا کہتے ہیں، وہ 33 چک میں پیرش پریسٹ تھے، تو انہوں نے مجھے ایک خط دیا اور ساتھ 25 روپے یا 50 روپے مجھے ملتان جانے کا کرایہ دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ بشپ بولنڈ سے ملے جا کر اور انہیں بتائیں کہ آپ سیمنری جانا چاہتے ہیں. میں 3 بجے تقریباً بشپ ہاؤس پہنچا تو میں نے بیل دی اور وہاں کا جو اٹینڈنٹ تھا وہ مجھے اندر لے گیا اور بشپ پطرس اور بشپ بولنڈ مجھے ڈائننگ روم میں ملے اور ان دونوں کو میں نے بتایا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے اور میں سیمنری جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے 5-10 منٹ انٹرویو کیا. بشپ پطرس اور بشپ بولنڈ دونوں میرے خاندان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، تو انہوں نے 10-15 منٹ کے اندر میرا فیصلہ کیا کیونکہ سیمنری جانے کا وقت بہت قریب تھا اور وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی تیاری جلدی کروں. اور اسی عرصہ کے دوران مجھے ایک دفعہ ملتان بلایا گیا تاکہ میں اپنا فزیکل ایگزامینیشن کروا سکوں اور فادر ریمنڈ سعید مجھے فزیکل ایگزامینیشن کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. تو اس طرح بشپ پطرس سے پہلی ملاقات ہوئی. پھر جب ہم چھٹیوں پر مائنر سیمنری سے گھروں میں آتے تو سب سے پہلے ہم بشپ ہاؤس آتے اور بشپ پطرس سے ملتے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے، کوئی فلم دیکھتے اور ان کے ساتھ مختلف علاقوں میں جاتے. تو اس طرح پھر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا بہت سال تک. پھر سن 1994 میں جب میں آرڈینیشن کے لیے تقریباً تیار تھا تو بشپ پطرس کے ساتھ بشپ ہاؤس میں رہا، لیکن بشپ ہاؤس رہنے سے پہلے میں فادر درشن کے پاس تھا خانے وال میں. تو بشپ جی خانے وال اکثر آیا جایا کرتے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ درشن کے پاس رہیں، آپ فادر درشن سے بہت کچھ سیکھیں گے. تو پھر بشپ جی نے جب خانے وال آنا تو ہم کھانے کے بعد اکثر سیر کرتے اور جو کتابیں انہوں نے پڑھی ہوتی اور جو میں نے کچھ پڑھا ہوتا تو ہم اس پر شیئرنگ کرتے اور کافی لمبی 2 گھنٹے بشپ جی سیر کیا کرتے تھے. تو بشپ جی سے اس طرح پھر میرے جو تعلقات ہیں، میرے جو وقت ہے وہ زیادہ گزرتا تھا
اور میرے تعلقات گہرے ہوتے گئے بشپ جی کے ساتھ. پھر کچھ مہینے کے بعد بشپ جی نے مجھے ملتان بشپس ہاؤس بلا لیا. تو پھر بشپ جی کے ساتھ کھانا اکٹھے، سارا دن کے تینوں کھانے ہم نے اکٹھے کھانے. صبح کے ٹائم وہ مجھے اپنے آفس میں بلا لیتے 9 بجے یا 10 بجے، اور 1 گھنٹہ مجھے پڑھایا کرتے تھے اپنے آفس میں بٹھا کے. تو میں آفس میں بیٹھ کر پڑھتا تھا اور بشپ جی مجھے کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے دیتے تھے، اور پھر کچھ دیر کے بعد مجھے پوچھتے کہ اگر پڑھ لیا تو ہم ڈسکس کریں. تو اس طرح بشپ جی کے ساتھ پڑھائی کی وجہ سے میرا اور بہت قریبی تعلق ہو گیا، اور انہیں سمجھنے کا بہت موقع ملا. بہت گہرے انسان تھے، علم دوست تھے، اور ان کی انسانوں کے متعلق ان کا he had a very high opinion about human beings. He had a great regard for human life. تو انسانوں کی عہدوں کی عزت نہیں کرتے تھے، ٹائٹلز کی عزت نہیں کرتے، بلکہ وہاں کے خانسامے سے لے کر، کوک سے لے کر ویکر جنرل تک کے تمام لوگوں کی بشپ پطرس عزت کرتے تھے. تو اس طرح بشپ جی کے ساتھ میرے تعلقات شروع ہوئے، اور اسی طرح پھر ہم بہت سال 1994 سے لے کر 1998 تک میں بشپس ہاؤس میں ہی تھا. اور جب بشپ جی وہاں سے ریزائن کر کے وہاں سے گئے ہیں تو اس وقت میں بھی میں ادھر ہی تھا. تو بہت یہ مشکل لمحہ تھا، مشکل وقت تھا جب بشپ جی وہاں سے گئے. لیکن مجھے یقین ہے کہ بشپ جی آسمان میں خدا کے فرشتوں کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ خدا بشپ پطرس کو ابدی آرام بخشے، اور ان کے خاندان اور ان کے دوستوں اور عزیزوں کو اس گہرے صدمہ کو برداشت کرنے کی ہمت دے. خدا حافظ. گاڈ بلیس یو. ہمارے لیے